بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے کل جو حدیث میں نے بیان کی تھی ان میں پہلی حدیث تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے کہ اس کی موت اسے تلاش کرتی ہے۔ اور دوسری حدیث یہ تھی کہ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کی حکایت بیان کی کہ ان کی قوم نے انہیں مارا، انہوں نے دین کی تبلیغ کی، اللہ کی وحدانیت کے بارے میں لوگوں کو بتایا تو ان کی قوم نے انہیں ستایا، تو اتنا مارا کہ ان کے جسم سے خون نکلنے لگا، تو وہ اپنے چہرے سے خون پہنچ رہے تھے اور اللہ سے دعا کر رہے تھے اے اللہ میری قوم کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو مجھے جانتے نہیں ہیں۔ آج میں ریاکاری اور دکھاوے کے تعلق سے ایک دو حدیثیں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں ہم کہ دیکھیے ہم کوئی بھی عبادت کریں تو وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، اپنی بڑائی اور شہرت کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ ایسی عبادتیں قبول نہیں فرماتا کہ جن میں ریاکاری اور دکھاوا ہو۔ تو اسے بڑی باریکی سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ ریا کسے کہتے ہیں۔ ریا کا مطلب ہوتا ہے، لغوی معنی ہوتا ہے دکھانا، اور شریعت کی اصطلاح میں ریا کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا۔ کیا مطلب ہوتا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرنا تاکہ لوگ انہیں عبادت کرتا ہوا دیکھیں تو انہیں بہت بڑا بزرگ جانے۔ یہ ہوتا ہے ریاکاری کا مطلب۔ ریاکاری صرف عبادت میں ہوتی ہے، عبادت میں ریاکاری ہوتی ہے، اور اگر کوئی اپنا زور دکھائے، اپنی طاقت دکھائے، لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، یا اپنی مالداری ظاہر کرے، یا یہ کہے میں بہت اونچے نسب کا آدمی ہوں، میرا خاندان بہت اونچا ہے، میری قوم بہت اونچی ہے، میری برادری بہت اونچی ہے، اس طریقے کی باتیں کرے، ہے نا؟ دوسروں سے کہے تم بہت گھٹیا برادری کے ہو، ہم بہت اونچی برادری کے ہیں، ایسا جملہ بولے، یا یہ کہے تم بہت کمزور ہو، تمہارے 4 لڑکے ہیں، میرے 7 لڑکے ہیں، اس طریقے کی باتیں کریں، یا اپنے مال کا اظہار کرے، کسی سے کہے تیری اوقات کیا ہے، تو ہے کس لائق، ایسے جملے بولے، تو کماتا کیا ہے، تو یہ غرور اور گھمنڈ ہے۔ اسے ریاکاری نہیں کہیں گے، اسے کیا کہیں گے؟ غرور اور گھمنڈ۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ گھمنڈیوں کو بھی پسند نہیں فرماتا، اللہ شیخی مارنے والے کو بھی پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن میں ہے ان اللہ لا يحب المتکبرین، اللہ مغرور و گھمنڈیوں کو پسند نہیں فرماتا ہے نا؟ میں نے ایک دن آپ کو ایک واقعہ بھی سنایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، اتنا بڑا عبادت گزار تھا کہ اگر وہ دھوپ میں بیٹھا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کے سر پہ سایہ کرنے کے لیے بادل کو بھیج دیا کرتا تھا، اتنا بڑا عبادت گزار تھا۔ لیکن ایک دن اس نے جب تکبر کیا تو اس کا انجام کیا ہوا یہ سنیے آپ۔ ایک دن وہ دھوپ پہ بیٹھا ہوا تھا تو بدلی، اللہ کا کرم تھا کہ بدلی اس کے اوپر سایہ کی ہوئی تھی، تو ایک گناہگار شخص آیا جو فاسق و فاجر تھا، گناہگار تھا،
اس نے اس سے کہا میں بھی تمہارے ساتھ اس سائے میں بیٹھ جاؤں جی تو اس کے دل میں غرور پیدا ہو گیا. اس نے کہا ارے میں اتنا نیک آدمی اور تو اتنا بڑا گناہگار فاسق و فاجر میرے پاس بیٹھے گا. بس یہ دل میں خیال آنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہگار کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی ہے نا, اور اس کے سر پہ جو بدلی تھی وہ بدلی اب اس انسان کے سر پہ بھیج دی اللہ تعالیٰ نے جو پہلے گناہگار تھا اور اب توبہ کر کے نیک بن چکا تھا, اور اللہ نے اس کے غرور کی بنیاد پہ اس کے سر پہ جو بدلی تھی اس کو ہٹا دیا. تو اگر کوئی بھی انسان غرور و گھمنڈ کرے تو ہم مال پہ غرور و گھمنڈ کر رہے ہیں یا اولاد پہ غرور و گھمنڈ کر رہے ہیں تو یہ بہت غلط چیز ہے, اس لیے کہ نہ حقیقت میں مال ہمارا ذاتی ہے نہ اولاد ہماری ذاتی ہے نا, سب کچھ دیا ہوا تو اللہ کا ہی ہے. تو ہمیں غرور و گھمنڈ نہیں کرنا ہے ان چیزوں پہ, ہمیں تو ان چیزوں کے ملنے پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. جی تو میں بتا رہا تھا کہ عبادت اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو, اچھے طرح سے اسے سمجھیں, عبادت روزہ نماز قرآن کی تلاوت دوسری عبادتیں اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہو تو یہ ریاکاری کہلاتا ہے. اور اگر ہم اپنی مالداری کا اظہار کریں دوسروں کے سامنے, یا ہم جو ہے اپنے نسب کا اظہار کریں, یا ہم اپنی اولاد پہ فخر کریں, تو یہ ریاکاری نہیں کہلائے گا بلکہ یہ غرور و گھمنڈ کہلائے گا, ہے نا. اور اسی طرح ایسے ہی کوئی آدمی عبادت نہ کرے مگر عبادت کا اظہار کرے, عبادت نہیں کرے, نمازی نہیں ہے نمازی بن کے دکھاتا ہے, سمجھ رہے ہیں آپ, یا روزہ دار نہیں ہے روزہ دار بن کے دکھاتا ہے, تو یہ جھوٹ اور منافقت عملی کہلاتا ہے. اگر کوئی اب یہاں ایک دکھاوا ایسا بھی ہے جو ثواب ہے, وہ دکھاوا کیا ہے, اگر لوگوں کو کوئی چیز سکھانے کے لیے, مثال کے طور پہ کسی سے نماز پڑھنا نہیں آتی تو اسے نماز سکھانے کے لیے اگر اس کے سامنے پڑھے تو یہ دکھاوا ثواب بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر اس دکھاوے سے بچیں جو دکھاوا کیا ہے, ممنوع ہے, گناہ ہے, اور ہم اپنی عبادتیں خالص اللہ کے لیے کریں, اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں, لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی شیخی اور بڑائی مارنے کے لیے کوئی بھی عبادت نہ کریں. ورنہ جانتے ہیں اگر ہم نے ریاکاری کے طور پہ عبادت کی تو اللہ قیامت کے دن فرمائے گا کہ جن لوگوں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے میری عبادتیں کی تھی نا تو وہ اپنی عبادتوں کا ثواب انہی سے حاصل کرے. جنہیں دکھانے کے لیے عبادت کی تھی تو اپنی عبادت کا ثواب انہی سے لے, میں تو ریاکاری کرنے والوں سے بے نیاز ہوں. یہ اللہ تعالیٰ فرمائے. اب دیکھیے ایک حدیث سنیں آپ, اور حدیث بڑی پیاری ہے. حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم والى اعمالکم. اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ صرف تمہاری صورتوں اور مالوں کی طرف ہی نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو بھی دیکھا کرتا ہے. کیا مطلب اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب ہے کہ اللہ پاک تمہاری اچھی صورتیں
جب سیرت سے خالی ہو، صورت اچھی ہو لیکن سیرت نہ ہو، ہے ایسے ہی جب تمہارا ظاہر تمہارے باطن سے خالی ہو اور تمہارے مال صدقے اور خیرات سے خالی ہوں تو اللہ ان کی طرف رحمت کی نظر نہیں فرماتا۔ یہ مطلب ہے اس جملے کا کہ اللہ صرف تمہارے چہروں، تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف ہی نہیں دیکھتا۔ اگر صورت تو اچھی ہے لیکن سیرت سے خالی ہے، ظاہر تو اچھا ہے باطن سے خالی ہے، مال تو خوب ہے لیکن اس سے صدقہ و خیرات نہیں نکالا جاتا، تو اللہ ایسی صورت پہ بھی رحمت کی نظر نہیں فرماتا جو سیرت سے خالی ہو، اللہ ایسے ظاہر پہ بھی رحمت کی نظر نہیں فرماتا جو باطن سے خالی ہو، اور اللہ ایسے مال پر بھی رحمت کی نظر نہیں فرماتا جو مال صدقہ و خیرات سے خالی ہو۔ سمجھے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی اچھی صورت کے ساتھ ساتھ اپنی سیرت کو بھی اچھا بنائیں، اور اگر سیرت اچھی ہو اور صورت اچھی نہ ہو تو اپنی صورت کو بھی اچھا بنائیں، ہے نا۔ دوسری چیز، اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو اس مال سے ہم صدقہ و خیرات بھی کریں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس جو مال ہے اس کا حقیقی مالک تو اللہ ہی ہے نا۔ اگر ہم اللہ کے دیے ہوئے اس مال کو اللہ کے راستوں میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے اس مال میں اور اضافہ فرما دے گا، کیونکہ اللہ ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہے نا۔ جب ہم اللہ کی راہ میں خوشی خوشی خرچ کریں گے تو اللہ پاک راضی ہوگا، اللہ فرمائے گا بندہ اس مال پہ اپنی حقیقی ملکیت نہیں سمجھ رہا ہے بلکہ حقیقی مالک تو مجھے ہی سمجھ رہا ہے اور میرے دیے ہوئے مال کو میرے بندوں پہ خرچ کر رہا ہے، تو اللہ پاک اور اضافہ فرما دے گا، ہے نا۔ اور دیکھیے، آپ کی میری یا کسی بھی انسان کی جیب میں جو مال ہے ہمیں اللہ نے دیا، ہمارا دل بڑا خوش ہے کہ ہم مالدار ہیں، لیکن اگر اسی اللہ کے دیے ہوئے مال سے کسی غریب کا چولہا جلوا دے، کسی یتیم اور مسکین بچے کی پیٹ کی آگ یعنی بھوک کو بجھا دے، اور وہ بچہ اگر ہاتھوں کو اٹھا کے آپ کے لیے دعا کر دے، تو یہ مال حقیقت میں آپ کا نہیں تھا، مگر اگر اس نے دعا کر دی تو اللہ دنیا و آخرت دونوں کو بہتر بنا دے گا، اور اللہ اس غریب کو ایک لقمہ کھلانے کی برکت سے اتنی روزی عطا کرے گا کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی کھاتی رہیں گی انشاءاللہ، ہے نا۔ تو اگر مال دیا ہے ایسے کام ضرور کرو۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ بہت زیادہ کسی کو دو، اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اگر آپ 1 روپیہ دینے کے لائق ہیں سچے دل سے، اگر 1 روپیے سے ہی کسی کی مدد کر دی تو اللہ اس پر ہی بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو ہی نہیں دیکھتا بلکہ اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے عملوں کو بھی دیکھتا ہے۔ یہاں دیکھنے سے مراد ہے رحمت کی نظر سے دیکھنا۔ کیسے دیکھنا؟ رحمت کی نظر سے دیکھنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب پہ نظر ہے، تمہاری صورتوں پہ بھی نظر ہے، تمہارے دلوں پہ بھی نظر ہے، تو اپنی صورت کو اپنے دل کے خلاف مت بناؤ، مطلب یہ اپنے ظاہر کو اپنے باطن کے مطابق بناؤ، یہ نہیں کہ صورت الگ ہو سیرت الگ ہو، ظاہر الگ ہو باطن الگ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہے نا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہی درس ملتا ہے اور یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں کرنا چاہیے، ہے نا۔
اگر ہم اپنی صورت کو بھی اچھا بنائیں گے، اپنی سیرت کو بھی اچھا بنائیں گے، تو اللہ ہماری صورت پہ بھی نظر رحمت فرمائے گا، ہماری سیرت پہ بھی نظر رحمت فرمائے گا۔ اور اگر ہم نے اپنی صورت کو بگاڑ لیا، دوسروں کی طرح صورت بنائی، غیر قوموں کی طرح اپنی صورت کو بنایا، تو اللہ کے رسول کی حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا، وہ انہی میں سے ایک ہوگا۔ اور اگر ہم نے اپنی صورت کو سچے مومنوں کی طرح بنا لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے چہرے پہ سنت رسول کو سجا لیا، تو حدیث پاک ہے المرء مع من احبا، قیامت کے دن اللہ تعالی انسان کا حشر اس کے ساتھ فرمائے گا جس سے وہ محبت کیا کرتا ہے نا۔ ایک صحابی رسول، ایک مجھے حدیث یاد آئی، ایک صحابی رسول تھے نا، آقا کریم علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ سرکار نے یہ حدیث کیوں بیان فرمائی کہ انسان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ اس حدیث کو بیان کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو وجہ یہ تھی جو اب میں بتا رہا ہوں۔ ایک صحابی رسول سرکار سے بڑی محبت کرتے، انہیں بھوک بھی لگتی تو سرکار کے چہرے کو دیکھ لیتے بھوک مٹ جاتی، اتنی محبت کرتے۔ اپنے گھر میں بھی ان کا دل نہیں لگتا، ان کا دل بس بارگاہ رسول میں لگتا تھا۔ ایک دن ملول خاطر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ پاک نے آپ کو اتنے رتبوں سے نوازا ہے جنت کے اندر، تو آپ کے بہت بڑے درجے ہوں گے آقا، اور میں گناہگار انسان ہوں، اگر آپ کے طفیل اللہ نے مجھے جنت عطا بھی کر دی تو میرا درجہ تو بہت نیچے ہوگا یا رسول اللہ۔ جب مجھے دنیا میں آپ کو دیکھے بغیر مزہ نہیں آتا تو سرکار جنت میں آپ کو دیکھے بغیر مزہ کیسے آئے گا؟ تب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی، تم غم مت کرو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو المرء مع من احبا، اللہ قیامت کے دن انسان کا حشر اس کے ساتھ فرمائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اور اللہ جنت میں بھی انسان کو اس کے ساتھ رکھے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے نا۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت فرمائیں، ہے نا۔ ہمارے دل بڑے گندے ہیں، ان پہ گناہوں کا میل چڑھا ہوا ہے، ہم نبی پہ درود پڑھ پڑھ کے اللہ کا ذکر کر کر کے پہلے ان دلوں کو صاف کریں اور پھر یہ کوشش کریں کہ ہمارے دل اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا مرکز بن جائے۔ ہاں چلیے ایک منٹ اور، حاجی جی کہہ رہے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، وہ جو پرسوں حدیث آئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی والی، کہ وہ اپنے گھر میں آئے تو ان کے بیوی بچے بہت زیادہ بھوکے تھے، گھر میں کوئی اناج کھانے کے لیے نہیں تھا، تو وہ شرمندہ ہوئے اور شرمندہ ہو کے وہ جنگل کی طرف نکل گئے۔ ان کی بیوی نے کوئی اپنے شوہر سے ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بیوی نے جھوٹ موٹ چکی کا پاٹ، اوپر والا چکی کا پاٹ نیچے والے چکی کے پاٹ پر رکھ دیا تاکہ یہ محسوس ہو کہ اب اناج پسنے والا ہے، اور تنور میں آگ جلا دی تاکہ دھواں جب اٹھے تو یہ دھواں ہماری غریبی کو چھپا دے، ہمارے پڑوسیوں کو یہ محسوس ہونے لگے کہ یہ پریشان نہیں ہے بلکہ ان کے گھر میں جب تنور جل رہا ہے تو روٹیاں پک رہی ہوں گی، ہے نا۔ ادھر ادھر انہوں نے جنگل میں جا کے دعا کی، اور اس عورت نے، ان کی بیوی نے تنور جلایا، چکی کا پاٹ رکھا اور پھر ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ سے عرض کیا اللہم ارزقنا، اے اللہ میں نے تو یہ جھوٹ موٹ تنور جلایا ہے،
اللہ تو اس تنور کے حقیقت میں جلنے کا انتظام فرما دے، اے اللہ تو اب مجھے روزی عطا فرما دے۔ تو اللہ کا کرم ہو گیا، جب یہ دعا کی اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا۔ دیکھا کہ چکی کا جو گھیرا تھا، ہاتھ والی چکی کا جو گھیرا تھا وہ آٹے سے بھر گیا، اور جو ہے تنور کی طرف جب گئی تو دیکھا کہ پورے تنور میں روٹیاں لگی پڑی ہیں۔ جب شوہر واپس آئی تو انہوں نے کہا کہ یہ روٹیاں کیسی ہیں، کیا تمہیں روزی نصیب ہو گئی؟ تو انہوں نے اپنی دعا پہ غرور و گھمنڈ نہیں کیا، کہا آپ کے جانے کے بعد اللہ کی طرف سے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں روزی عطا فرما دی ہے۔ تو ان صحابی نے یہ کیا کہ چکی کے اوپر والے پارٹ کو اٹھا کے دوسری طرف رکھ دیا۔ مصطفیٰ جانی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس بات کو بیان کیا گیا تو سرکار نے فرمایا کہ اگر وہ میرے صحابی چکی کا پارٹ نہ ہٹاتے تو اللہ کے کرم سے یہ چکی قیامت تک چلتی رہتی اور اللہ غیب سے آٹے کا انتظام فرماتا رہتا۔ یہ پرسوں حدیث بیان ہوئی تھی۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے ہمیں خالصتاً اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے، اسی پہ بھروسہ کرے، ہے نا، وہی سب کچھ کرتا ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں یہ سب اسباب ہیں، اسباب ہے نا، ان میں تاثیر پیدا کرنے والا تو حقیقت میں اللہ ہی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد، ادرکنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروردگار دو عالم، تیری دی توفیق سے حدیث پاک کا درس ہوا، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اسے معاف فرما۔ یا اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما۔ اپنے نبی کے وسیلے سے ہمارے گھروں سے پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں کو دور فرما، بے برکتی کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری آپس کی ناراضگیوں کو دور فرما، ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک۔